بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو العباس شیخ شہاب الدین احمد بن سلامہ نوارد القلوب میں لکھتے ہیں، ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے مالک سے کہا، اے آقا، میں آپ سے 3 شرطیں چاہتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے دن کو خدمت لیں اور رات کو مجھے اپنی خدمت میں مشغول نہ رکھیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے واسطے ایک کوٹھڑی مقرر کر دیجئے کہ میرے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے۔ آقا نے یہ سب شرطیں منظور کر لیں۔ اس غلام نے مکان کی کوٹھڑیوں کا چکر لگایا اور ایک ویران کوٹھڑی کو پسند کیا۔ آقا نے کہا، تم نے یہ ویران کوٹھڑی کیوں پسند کی ہے؟ اس نے کہا، اے میرے سردار، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ویران مقام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام رات کو اس کوٹھڑی میں رہنے لگا۔ اتفاقاً اس کے آقا نے ایک رات شراب اور ناچ رنگ وغیرہ کی ایک مجلس منعقد کی۔ جب آدھی رات ہوئی اور اس کے احباب منتشر ہو گئے تو مالک غلام اٹھا اور گھر کا چکر لگایا۔ جب غلام کے حجرے کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں نور کی ایک قندیل ہے جو اوپر سے نیچے کو نکلی ہوئی ہے، اور وہ غلام سجدے میں اپنے پروردگار سے مناجات اور دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے معبود، تو نے دن میں مالک کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی ہے۔ اگر میرے ذمے یہ خدمت نہ ہوتی تو رات دن صرف تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا۔ اے میرے رب، تو مجھے معذور رکھ۔ مالک طلوع صبح تک اس منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی حجرے کی چھت پر پہنچے۔ دیکھا کہ قندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام سجدے اور مناجات میں طلوع صبح تک مشغول ہے۔ اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کے واسطے فارغ ہو جائے جس سے تو معذرت کرتا تھا۔ اور ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کرامتوں سے خبردار کیا جو انہوں نے گزشتہ رات میں دیکھی تھیں۔ غلام نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے معبود، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز اور پردہ کسی پر نہ کھولنا اور میرا حال ظاہر نہ کرنا۔ اب جبکہ تو نے اس کو فاش کر دیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ قاضی عبد الوہاب بہت ہی ذہین اور حاضر جواب علماء کبار میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کے سامنے دین اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہوئے نہایت طنز کے ساتھ یہ شعر پڑھا، یعنی اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ لے تو اس کی دید عضو کا بدلہ 500 اشرفیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اگر یہی شخص چوری کرے تو صرف 1/4 دینار کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو کیا معاملہ ہے کہ قانون اسلام میں یہی ہاتھ بھی اتنا مہنگا سمجھا گیا کہ 500 اشرفی اس کی قیمت ٹھہری، اور کبھی اتنا سستا ہو گیا کہ صرف 1/4 دینار اس کی قیمت رہ گئی۔ یہودی کا یہ طنزیہ شعر سنتے ہی قاضی عبد الوہاب نے جواب میں فی البدیہہ یہ شعر پڑھ دیا، یعنی ہاتھ جب تک امانت دار تھا، عزت امانت نے اس کو بیش قیمت بنا رکھا تھا، لیکن جب چوری کر کے یہ ہاتھ خائن بن گیا تو خیانت کی ذلت نے اس کے اس قدر و قیمت گھٹا دی کہ صرف 1/4 دینار اس کی قیمت رہ گئی۔ یہ ہاتھ بھی اتنا گرا اور کبھی اتنا عرضہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں باری تعالیٰ کی یہی حکمت ہے۔ اس کو خوب ذہن نشین کر لیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔